بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی پاکستان اس وقت بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے راولپنڈی میں دھرنا دی ہوئی ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے جو مین مطالبات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، بجلی کی قیمتیں کم کرو، اپنی مراعات ختم کرو، اپنے فری پیٹرول ختم کرو، اپنی فری بجلی ختم کرو، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ختم کرو، اور یہ آٹا دال چینی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ختم کرو، اور تنخواہ دار طبقے کا جو ٹیکس ہے اس کو ختم کرو۔ بات یہاں سے شروع کریں گے، اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر یہ دھرنا آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور پورے پاکستان میں پھیلتا چلا جائے گا۔ ان کو نکلنے کا راستہ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ مجموعی طور پر کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جب حکمران طبقہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دے اور نہ یہاں پراپر جمہوری آزادیاں ہوں اور نہ یہاں لوگوں کو کوئی ریلیف دلایا جا رہا ہو، پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام نہ کر رہی ہو بلکہ ربر اسٹیمپ ہو، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مثلا نیپرا، جب ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے، جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے، احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج اور یہ مزاحمت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے دھرنا بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بجلی کے بل بم بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں تو صحیح، ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو، اس کا ایک بجٹ بنا کے وہ دکھا دیں کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا، وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے، کیسے گیس کی قیمت ادا کرے۔ گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی، اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے؟ یا تو وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے، یا خودکشی کرے، اور کیا راستہ ہے؟ لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے یہ ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ایثار کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں کو، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، طلباء سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے، میں وکلاء سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں، میں علماء کرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں۔ اور میں تمام طبقات سے، سول سوسائٹی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں۔ حق دو عوام کی تحریک ہے یہ، اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں، اگر ہم کرنسی کو اس کو
डॉलर की बुनियाद पर भी देखें तो भारत के मुकाबले में 9.4 गुना ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट वसूल कर रही है भारत के मुकाबले में। अब बाकी चीज़ों में उनसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देखते कि वो कितना रिलीफ देते हैं। ये नहीं देखते कि उनकी सरकारी जो जामियात हैं वहाँ चंद हज़ार रुपए में लोग मास्टर्स कर लेते हैं, PhDs कर लेते हैं, चंद 100 लोगों के रुपए में जो है वो कोर्सेज कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो तालीम का कारोबार है, यहाँ जो तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स है, यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, कब्ज़ों की ज़मीनें चली चली आ रही हैं और उसके नतीजे में हमारी ज़राअत भी आगे नहीं बढ़ पाती और किसान भी डेवलप नहीं हो पाता। एक कर्ज़े का पूरा जकड़ा हुआ निज़ाम है जो इस ज़राअत के शोबे में चंद लोगों की वजह से मौजूद है। फिर जो शुगर मिल्स के मालिकान हैं वो ज़्यादातर हुकूमतों से वाबस्ता हैं, वो गन्ने खरीदते हैं लेकिन उसकी वक्त पर अदायगी नहीं करते और आगे वो जब शुगर बनाते हैं उन्हीं की वजह से इंपोर्ट होती है, उन्हीं की वजह से एक्सपोर्ट होती है, हालात को ऐसा बना देते हैं, माफिया बन जाते हैं। ये बहसियत मजमूई यही सूरत हाल है। फिर उसके बाद यही लोग जागीरदार और बड़े सरमायादार हमारी किस्मत के फैसले कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि फिर इन्हीं लोगों की IPPs भी आपके सामने आती हैं। ये हर हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे ओहदों और मनसबों पर होते हैं, यानी जहाँ डिसीजन मेकिंग है वहीं उनका मालियाती मफाद भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये अपने हक में सारे फैसले कर लेते हैं और फिर ये IPPs का धंधा वजूद में आता है। ये IPPs का धंधा क्या है कि जिस वक्त ये मुआहदे किए जा रहे थे, अब तो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो सेनेट की कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है। पहले तो उन्होंने छुपा के रखा, हालांकि पाकिस्तान के हर फर्द का ये हक है राइट टू इंफॉर्मेशन क्लॉज के तहत कि हमें मालूम, अगर हम चाहें कि वो कौन सा मुआहदा है तो हमारे सामने आना चाहिए। मुआहदे छुपाए गए, गन्ने के फूक पे चलने वाले फ्यूल को इंपोर्टेड कोल जाहिर किया गया और कई गुना बढ़ाकर कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए गए। तलाश में जाते हैं तो पता चला हुक्मरान तबके के खानदान के लोग निकल आते हैं। इसी तरह से नाजायज तरीके से ओवर रेटेड करके अपने प्लांट को ज्यादा कैपेसिटी का शो करके कम कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन की और कैपेसिटी चार्जेस ज्यादा पैसों के वसूल कर रहे हैं, ज्यादा कैपेसिटी के वसूल कर रहे हैं। दिफाई बजट से ज्यादा वो बजट हो गया जो इस पर मुश्तमिल था, जो हम वो पैसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली हम खर्च नहीं कर रहे हैं या जो बन नहीं रही है। तो अंदाजा लगाएं कि मईशत कैसे सही होगी। फिर हुकूमत यह कहे कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इन्हीं IPPs में हमारे पास 2 से 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। वो IPPs अपना सही काम कर रही हैं, वो कौम के सामने लाया जाए, उनकी प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जाए, वो सस्ती बिजली दे रही हैं अगर, तो फिर उस हाइडल में या विंड में या सोलर में तो कौम के सामने लाया जाए, उसका पूरा डेटा सामने आना चाहिए और उसके बाद उनको उनकी जो मुद्दत मुआहदा है अगर वो बिल्कुल जायज़ तरीके से हैं तो ऐसी बहुत थोड़ी सी हैं, उनको अलाउ किया जा सकता है। जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उसको ख़त्म किया जाए, जिनके कैपेसिटी चार्जेस ज्यादती है उनको पकड़ा जाए, जिसने ये मुआहदे किए हैं उसको पकड़ के आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए। और फिर ये जो लूट मार का निज़ाम है कि आप 1 मेगावाट भी बिजली ना बनाएं और आपको 20 अरब रुपए, 28 अरब रुपए, 50 अरब रुपए मिल रहे हैं, और जब तलाश करें तो पता चला ये चंद ही खानदान हैं जो घूम फिर के मुख्तलिफ नामों से ये IPPs बनाए हुए हों। और इसमें भी गवर्नमेंट के भी बहुत सारी IPPs हैं। गवर्नमेंट तो ये काम कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट की अगर कोई IPP है, विफाकी गवर्नमेंट की अगर कोई IPP है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें किसने रोका है कि आप उनका मुआहदा खत्म नहीं कर सकते? लिहाजा ये बात कह के पाकिस्तान की कौम का खून न निचोड़ा जाए कि हम इन मुआहदों के पाबंद हैं। हर मुआहदे में एग्जिट क्लॉज होती है, हर मुआहदे में इस तरह की चीज़ होती हैं कि जो स्टेट जो होती है उसका एक इख्तियार होता है। और फिर एक और बात है कि अगर कोई भी इख्तियार स्टेट ने अपने पास नहीं रखा और सोवरेन गारंटी दे दी तो जिसने ये काम किया है उसको कौन से चौक में लटकना चाहिए इसका फैसला खुद ही कर लीजिए, वरना अगर आवाम ने यह काम करना शुरू किया तो आप सोच सकते हैं कि अनारकी होगी, फसाद होगा और फिर रुकेगा नहीं मामला। इसलिए यह क्या ज्यादती है कि आप हुकूमत में जब शामिल, नून पीपल्स पार्टी 1994, फिर नून लीग, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, यह धंधा क्या चल रहा है? और फिर हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब PTI के जमाने में ये सारी चीजों पर बात हुई और कमेटी बनी
اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے اسٹیکس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے، ندیم بابر صاحب تو تھے نا، اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا، اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا، اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں، تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں پہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. پھر چائنا سے بھی پورے وقار کے ساتھ بات کی جائے. ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہم ان کے اچھے برے کے دوست ہیں. چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو چائنا کے بھی ایک ہسٹری ہے. ایک زمانے میں تو ان کی ایئر لائن ہی نہیں تھی، پاکستان سے فلائٹس انٹرنیشنل لا کر چلایا کرتے تھے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ حکمران طبقہ ملا کہ جو کچھ نہیں تھے وہ دنیا کے جو چلانے والے بن گئے، اور جو بہت کچھ تھے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا ہمارا دوست ہے. یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے وہ بحر الکاہل کی گہرائی، اگر یہ گہرائی موجود ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو قومی وقار کے ساتھ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ آئی پی پیز کا ایشو ایسا نہیں ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ مطالبات میں سر فہرست چیزیں ہیں. اس لیے ہم ایک جائز مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نے طے کیا ہے کہ جلسہ عام ہوگا اور کل خواتین کا جلسہ عام ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ شدید بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، شدید حبس میں یہاں پر موجود ہیں اور حالات کو فیس کر رہے ہیں. اس بڑے قومی مقصد کے لیے میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں. جو نہیں پہنچ سکتا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جلسہ عام میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کروں. ہماری مشاورت آج اس پر ہوگی کہ پاکستان کے کس کس علاقے میں جس طرح یہاں دھرنا موجود ہے اسی طرح سے دھرنے شروع کیے جائیں. تو ہمارے انشاءاللہ یہ دھرنے کا پورا سلسلہ حق لے کر ہی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اٹھیں گے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ اگر حکومت ان جائز مطالبات کو ہمارے دھرنے سے پہلے ہی مان لیتی تو ہمیں کیا ضرورت تھی. اب بات یہ ہے کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. اور یہ دھرنا بلکہ شاید پاکستان بھر کے دھرنے یہ سووین گارنٹی ہوگی اب اس مذاکرات پہ عمل درآمد کی. ان کی زبانی جمع خرچ وہ ہم نے پہلے بھی بہت دیکھی ہے. اب عوام کی طاقت انشاءاللہ گارنٹی بنے گی اور پرامن سیاسی مزاحمت اپنے حق کو لینے کے لیے انشاءاللہ گارنٹی بنے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی مذاکرات کو معاملے کو ٹالنے کے لیے نہیں، یہ جماعت اسلامی اب یہ جان چھوڑے گی نہیں. یہ میں بہت واضح طریقے سے بتا دوں، یہ جان نہیں چھوڑے گی. یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. یہ غریبوں کا، مڈل کلاس کا، یہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ آپ ریزالو کریں. ہاں میں میڈیا کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسی آفاقی بات کریں جو ہو نہیں سکتی. جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ممکن ہے حکومت کے لیے اس پر ہم اپنا ان پٹ بھی دیں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا مطالبہ کریں کہ جو پورا ہی نہیں ہو سکتا. اس کی تدریج ہوتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں. ہم کوئی بڑھ کے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، سنجیدہ بات کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس مطالبے پہ عمل درآمد کا راستہ بھی بتائیں گے. لیکن پھر بھی اگر یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے. لہٰذا بہت واضح طریقے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. آج ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، جلسہ عام. کل خواتین کا جلسہ عام ہے. آج ہماری مشاورت بھی ہوگی. آج مذاکراتی کمیٹی ہماری ہم نے بنا دی ہے. لیاقت بلوچ صاحب اس کے سربراہ ہیں، جناب ہمارے امیر العظیم صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں،
وہ اس کے ممبر ہیں. نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں اور بڑے ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن اور اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ اس کے ممبر ہیں. اور فراست شاہ صاحب جو ملک کی معیشت, آئل اینڈ گیس, انرجی, اس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو یہ کمیٹی بات کرے گی اور ظاہر ہے پھر جماعت اسلامی کی مرکز کی اپروول سے پھر جو ہے وہ اس پر فائنل جو ہے ورژن جاری کیا جائے گا. ہم سنجیدگی سے مذاکرات کریں گے, لیکن مذاکرات کو معاملہ ٹالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور میری حکومت سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی مختلف جگہوں پر کچھ ورکرز ہمارے ڈیٹین کیے ہوئے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو مذاکرات کا پہلا دور ہے اس سے پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جائے. بہت سارے کل ہوئے ہیں, اس سے پہلے پرسوں ہوئے ہیں, لیکن اب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ ریلیز کریں. آپ اپنا جیسچر ٹھیک دیں گے تو معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے, اور آپ کا جیسچر خراب ہوگا تو پہلے ہی مرحلے پہ باتیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں گی. یہ اچھی بات نہیں ہے. سب کو رہا کریں اور اس دھرنے کو, ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کہ یہ دھرنا یہاں تک رکھنا ہے یا دوبارہ سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. یہ انحصار اب حکومت کے اوپر ہے, وہ کس طرح کا دھرنا چاہتے ہیں. وہ یہ مری روڈ والا ہی دھرنا چاہتے ہیں یا یہ دھرنا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جائے یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ جا کر بیٹھے. سارا انحصار حکومت کی سنجیدگی پر ہے. اب بال ان کے کورٹ میں ہے وہ, اور یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا, یہ دھرنے کے شرکا کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے ہو رہا ہے. مسئلہ حل ہونا چاہیے. ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ایسی چیزوں کے اندر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے جو معاملات کو خراب کرے. اب یہ لیاقت صاحب جانے, وہ کمیٹی جانے, ان کی ٹیم جانے کہ کہاں بیٹھ کر پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے. ہم نے ان پہ چھوڑ دیا, ہم نے ان کو اوپن کر دیا. اپنے تجربوں کے بعد اعلانات نہیں, اقدامات سے ہم جانچتے ہیں اب لوگوں کو. اگر اقدام صحیح ہوگا تو ہم ان کا اعلان بھی صحیح سمجھ لیں گے. تو شکل صورت تو اللہ تعالیٰ نے سب کی بہت اچھی بنائی ہے. باتیں بھی لوگ بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں, کام کیا کر رہے ہیں اصل بات ہوتی ہے. تو حکومت کام ٹھیک کرے تو اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی. رات کامیاب ہو گئے اور عوام کو ریلیف مل گیا تو آپ کو پریشانی ہے. بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت جو ہے اگر یہ کم کر دیں تو ہم گولی چلانے تھوڑی آئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تو ڈی چوک جانا تھا, ہم ڈی چوک جا سکتے تھے, بلکہ ہمارے بہت سارے لوگ جن سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ تو ڈی چوک 2 مرتبہ پہنچ گئے. یہ کام تو ہم کر چکے ہیں. ہمارے ورکر ہمارے کہے بغیر ہی پہنچ گئے تھے, اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے پلان بی بنا لیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے دھرنے کو کئی دھرنوں میں تقسیم کر دیا تھا اپنے پلان بی کے تحت, اور وہ بہت آپ نے دیکھ لیا تھا 0 پوائنٹ پہ. اسی طرح سے 26 پر, اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں خود مری روڈ پر, اور پھر ڈی چوک پہ بھی لوگ پہنچ گئے تھے. اس سب کے باوجود ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ پورا موب وہاں جائے گا اور اگر یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ پولیس اور ہمارے ورکرز کے درمیان بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. حکومت تو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی, جماعت اسلامی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہم نے تصادم سے بچایا پاکستان کے عوام کو, اپنے پولیٹیکل ورکرز کو. یہ ایک ایک ورکر بہت قیمتی ہے, یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے, روز مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ڈی چوک جانا ہے. لیکن یہ ہماری قیادت کی بالغ نظری ہے کہ جس نے اپنی ریزسٹنس کو ختم کیے بغیر, اپنی مزاحمت کو ختم کیے بغیر حکومت کی اس سازش کو ناکام کیا. وہ ہنگامہ کرواتے, پولیس کو استعمال کرتے, پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتے, لوگ کوئی گولی چلتی, شہید ہوتے, زخمی ہوتے, مارداڑ ہوتی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہو گیا. اور پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے فیس سیونگ حاصل کرنا چاہتی ہیں. ورکر کو مروا دیتے ہیں اور فیس سیونگ لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نے پھر اپنی پلان بی کے تحت یہ طے کیا کہ یہ سارے دھرنے اب ایک جگہ پر آ کر مری روڈ پہ آ جائیں گے اور یہیں بیٹھ کر ہم اپنی پوری اسٹریٹجی. اور آج بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک سے ہم دستبردار نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اب سارا حکومت پر انحصار ہے. اگر ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک چلیں گے, ورنہ ڈی چوک سے بھی آگے پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بھی موجود ہے. ہم بالکل اس میں ہماری بالکل یکسوئی ہے کہ نہ صرف معاہدہ کریں گے بلکہ عمل درآمد کا روڈ میپ بھی اور عملی اقدامات بھی جب شروع ہوں گے تو دھرنا ختم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باتیں کریں, اچھی اچھی سائن کریں اور چلے جائیں. ان کے بہت سارے سائن بہت ساری جگہوں پہ ہوئے ہوئے ہیں, عمل درآمد نہیں کرتے. ہماری طرف سے یہ پیشکش موجود ہے, ایمانداری سے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر, ایکسپرٹ اوپینین کے لیے, پولیٹیکل نیگوشیشن کے لیے جماعت اسلامی تیار ہے. اور یہ صرف اسی مسئلے پہ نہیں, پوری قوم پھنسی ہوئی ہے اس وقت. اس قوم کو اگر نکلنا ہے, اداروں کو,
हुकूमत को, अपोजिशन को, तो जमात इस्लामी इसके लिए भी मौजूद है कि हम ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमें घुसने का शौक़ नहीं है। पहले खुद तो तैयार हों अपनी अपनी आइनी पोजीशन पे जाने के लिए। लेकिन जहाँ तक IPPs का ताल्लुक़ है, इन IPPs से बहुत अच्छे तरीके से वही निगोशिएट कर सकता है कि जिसका अपना कोई स्टेक नहीं और उसमें जमात इस्लामी सरे फहरिस्त है, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस काम को अंजाम दे और हम ऐसी गारंटीज हासिल करेंगे जिसके नतीजे में वो धोखा न दे सकें हमें। मसला आवाम का है भाई, हमारी अना का नहीं है। अब ये इस तरह की जो एडवेंचर्स है ना, इसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये बातें करने में सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती हैं, GHQ पहुंच जाओ, आप पारा पहुंच जाओ, फलां चलो। मैं भी ये कह सकता था ना, तुमने हमें इस्लामाबाद से रोका, हम पिंडी में आ गए, कह सकता था ना, इसका मतलब भी सबको पता है। लेकिन मैं नहीं कह रहा। बात यह है कि हम अपना जमहूरी आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ना तसादुम चाहते हैं, ना किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, ना हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, ना पुलिस से, ना रेंजर से, ना आर्मी से। हम पाकिस्तान के अवाम हैं, उसके तर्जुमान हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम इस धरने से उम्मीद बांध कर बैठ गई है, तो हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पेश रफ्त कर रहे हैं। अगर हम पीछे हट गए होते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि आपने डील कर लिया। हमें डील करके आप यानी लोगों हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें चार आने भी नहीं चाहिए भाई, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और ये नहीं मानेंगे तो हम जो मुजाहिमत कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? हम इसार और कुर्बानी दे रहे हैं ना। इसलिए ये बातें अब ख़त्म करें। बिल्कुल अपना आइनी जमहूरी कानूनी हक इस्तेमाल किया है। बेहतरीन हमारी हिकमत अमली है जिसको पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है और हम मजीद किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाना चाहते जिससे तबाही फैले। अलबत्ता ये बात समझ लें कि अगर धोखा देने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।